جی اس وقت یہ آپریشن ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو فیصلے ہوئے تھے اور خاص طور پر جو فاٹا کو ایملگیمیٹ کیا گیا، شامل کیا گیا کے پی کے اندر، اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا کہ اس علاقے کو آپ نے اسی سطح پہ لے کے آنا تھا جہاں پر کے پی کے باقی اضلاع ہیں. اس میں وہاں پر آپ نے ان کو ایک نیا انتظامی ڈھانچہ دینا تھا، لینڈ ریکارڈ کا سسٹم دینا تھا، جوڈیشری دینی تھی، اسکول کالجز سڑکیں یہ سب کچھ دینا تھا، اور اس کے لیے 100 ارب ہر سال 10 سال کے لیے خرچ ہونا تھا. وہ نہیں ہوا. تو نہ ہی وہاں کے لوگوں کو حقیقی معنوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی، نہ ہی ان کو انتظامی سٹیبلٹی ملی، اور وہاں پر آرمی کا بڑا پریزنس رہا. اس سے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پی ٹی ایم بھی اور دیگر جماعتیں بھی وہاں پر آئیں، وہاں بہت سے مشکلات پیدا ہوئے، بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے، ایجیٹیشن بھی ہوا، بہت سے معاملات پیدا ہوئے. تو وہ سارا علاقہ انتشار کا شکار ہی رہا. اچھا جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور آج بدقسمتی ہے کہ یہ جب یہ تمام چیزیں جو ہونی تھیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا اور وہ نہیں ہوئیں، اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کا آپریشن پلان ہوتا ہے تو اس میں پرائمریلی اٹس اے ملٹری آپریشن، لیکن اس میں سویلین انپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سویلین پولیٹیکل اونرشپ اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پھر یہ جو ریفارمز ہوئے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جب یہ نہیں ہو رہے تھے، جب یہ پرابلمز نظر آ رہے تھے کہ جو پلان کیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو جو ایک ہمارا ریاستی ڈھانچہ ہے اس میں سویلین سائڈ اور ملٹری سائڈ، اس میں یہ احساس ہوا، یہ ڈسکشن پوائنٹ بنا کہ یہ نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، and what can we do to get it done? Was this something which was on the table? دیکھیں ہماری حکومت تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی وہ کر کے چلی گئی تھی، لیکن ہم نے اس کا ڈھانچہ تیار کر دیا تھا کہ کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. اس میں بہت ڈیٹیل، اور جو سرتاج عزیز صاحب نے رپورٹ بنائی تھی یہ سب کچھ اس کے اندر شامل تھا کہ وہاں پر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے ایملگمیشن کے بعد. اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ حالانکہ ان کا بڑا کلیم تھا، ان کی بڑی سپورٹ تھی پی ٹی آئی کے پی کے اندر، لیکن انہوں نے کوئی اس طرف کوشش نہیں کی کہ وہاں پر یہ سب کچھ مہیا کیا جائے. بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت 100 ارب کی جب بات ہوئی سالانہ، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ وفاق 50 ارب دے گی، اور 50 ارب جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ سے تمام صوبے جو ہے ادا کریں گے، یعنی اپنے حصے کے مطابق وہ 50 ارب دیں گے. تو اس وقت تمام جو صوبے تھے انہوں نے نہ کر دی کہ ہم یہ پیسے ادا نہیں کریں گے، جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی کے پی کے اندر. بعد میں شہباز صاحب جو چیف منسٹر تھے پنجاب سے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ پنجاب اپنا حصہ دے دے گا، لیکن باقی تینوں صوبوں نے انکار کر دیا تھا. بہرحال ہمارا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ وہ چیز سی سی آئی یا کہیں اور طے ہو جائے گی، وہ نہیں ہوا، اور وہ لوگ آج بھی محرومی کے شکار ہیں. وہاں پر کچھ کنسیشنز، ٹیکس کنسیشنز رکھے گئے تھے، ان کی ایکسٹینشن ضرور ہوئی، لیکن وہ بھی فائدہ اٹھانے والے مقامی لوگ نہیں ہیں. باہر سے لوگوں نے آ کر وہاں پر انڈسٹری بھی لگائی اور کاروبار بھی کیے اور بے پناہ پیسہ بھی بنایا. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ماحول رہا ہے کہ ایک نیگلیکٹ کا شکار ہو رہا ہے معاملہ. اور جب شاہد صاحب آپ جو بات کریں یہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے، اور جب آپ کے دور سے رد الفساد شروع ہوا تھا اور 22 فروری 2017 کو آئی ایس پی آر نے اس آپریشن کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت بھی جو وجہ بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی، اس لیے ہم ایک نیا آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو عمل درآمد ہے اور جن نکات کی آپ بھی نشاندہی کریں، یہ عمل درآمد میں کیوں مشکل پیش آتی رہی ہے؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ یہ بات میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ سب کچھ فیصلہ ہو گیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چھوٹی بات نہیں ہوتی، تمام پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا، اور اس کے بعد جو حکومت آئی وہ وفاق میں بھی تھی اور وہ کے پی کے اندر بھی تھی. اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس طرف قدم نہیں اٹھایا، بلکہ جو پیسے فاٹا سیکریٹری کو جایا کرتے تھے سابقہ، وہ پیسے بھی وہاں پر خرچ نہیں کیے گئے. اور بلکہ وہاں پر جو کم از کم جو وہاں کے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی کسی چیز پر بھی عمل درآمد جو نظام تھا اس کو نہیں بنایا گیا. بلکہ جو 2 دفعہ سیکیورٹی بریفنگز ہوئی پارلیمنٹ کے اندر،
جس میں اس وقت کے چیف آرمی سٹاف اور DGSI دونوں تشریف لائے تھے، تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ نہیں امپلیمنٹیشن ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اسی محرومی نے میں سمجھتا ہوں کہ آج جنم دیا ہے اسی خرابی کو، جس کا ہم پھر آج مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں شاہد صاحب، تو اب جو یہ نیا جو آپریشن ہونے جا رہا ہے جس کا اعلان ہو گیا ہے، اب اس کے دو لائک ایوری ادر آپریشن اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا آپریشنل ہے جس میں کائنیٹک فورس بھی استعمال ہوگی تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دوسرا اس کا پولیٹیکل ہے کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بائن دینا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ نہیں مان رہی۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ جو پچھلے جو تھے آپریشنز، خاص طور پہ جو 2014 کا APS ہوا، اس کے بعد جو آپریشن شروع ہوئے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ آ گئی تھیں۔ یہ جو پولیٹیکل اس کا اینگل ہے، اس کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ دیکھیں، حکومت کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اپوزیشن کو۔ جو اپوزیشن آج قومی اسمبلی میں ہے، جو میجر پارٹی ہے، ان کی KP کے اندر حکومت بھی ہے، تو یہ تو ان کی ڈائریکٹ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علاقہ اسی سطح پر آئے، وہاں ڈیولپمنٹ ہو، وہاں کے لوگ محرومی سے دور ہوں۔ بلکہ مجھے جو لوگ ملتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو تھی وہ تو پرانے نظام کے اندر بہت بہتر تھی، یہاں تو چند لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم تو ہمارے حالات تو سبھی بدتر ہو گئے کہ نہ وہ نظام ہے یا نہیں یہ نظام ہے۔ تو یہ محرومی دور کرنا آج سب کا کام ہے، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ایک پاکستان کے علاقے کا ایشو ہے، لوگوں کی محرومی ہے، تو اس میں پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے۔ میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ کوئی بڑا ملٹری آپریشن نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف پہلے کہا گیا کہ ایک ملٹری آپریشن ہوگا، اب کہا کہ نہیں ملٹری آپریشن نہیں ہے، یہ کچھ سیکیورٹی کا آپریشن ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس کے قطع نظر کہ وہاں پر حالات خراب ہیں، کتنے ہیں، نہیں ہیں، آپ کو جو سابقہ فاٹا تھا اس کی اپ لفٹ کرنی ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو آج PM صاحب اس پر لے آئیں اس ایشو کو کہ چلیں وہ جو سپورٹ آپ کی جب آپریشن ہوگا تو وہ بات کر لیں گے، لیکن آج یہ فیصلہ تو کر لیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا فاٹا کے عوام سے، اس کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو تو تقویت ملے کہ بھائی یہ ملک ہمارے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ شاید صاحب یہ تھوڑا ایکسپلین کریں، کیونکہ ایز سمبڈی جس نے ہائیسٹ آفس کو آکیوپائی کیا ہے، یہ یا تو ہو کہ ہمارا پہلا آپریشن ہو، یعنی یہ 2000 کم از کم 2001 سے تو یہ کانسٹنٹلی پاکستان میں آپریشنز چل رہے ہیں، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو، وہ انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کی قیادت ہو، یعنی 20-22 سال سے یہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ اگر کامیاب نہیں ہو رہے یہ آپریشنز یا 100% کامیاب نہیں ہو رہے تو ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ فکس کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا کوئی ایسی ڈائنامکس ہیں سول ملٹری یا انسٹیٹیوشنل جس کی وجہ سے یہ obvious سی چیز ہے ہم اس کو فکس نہیں کر پا رہے، نہ نیب کو امپلیمنٹ کروا پا رہے ہیں، نہ فاٹا کے معاملات کو ٹھیک کر پا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا، نہ ہم TTP والوں کے ساتھ کبھی دوستی کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں؟ یہ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی کا ایشو ہے۔ آپ نے ملٹری سکسیس حاصل کی اس علاقے میں، بہت مشکل کام تھا، بے پناہ قربانیاں دینی پڑی، ہزاروں کی تعداد میں ہماری شہادتیں ہوئیں، نوجوان ہمارے شہید ہوئے، اور پھر جا کر ہم نے وہ ملٹری سکسیس حاصل کی۔ اب اس کے بعد آپ نے اس علاقے کی جو وجوہات تھیں یہ حالات پیدا ہونے کی، وہ آپ نے دور کرنی تھیں۔ آپ نے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز والی بات ہوتی ہے وہ وار اب لڑنی تھی، اس کا سارا طریقہ کار بھی موجود تھا، لیکن ہم اس طرف گئے نہیں۔ ہم نے وہی وہاں پر رویہ رکھا جو فاٹا سے پہلے تھا، اور کوئی کچھ نہ ڈیولپمنٹ ہوئی نہ نظام دیا، تو اب لوگ وہاں مایوس ہیں۔ تو جب مایوسی ہوتی ہے، پہلے کیا ہوا تھا کہ آپ یقین کریں کہ ایک گھر کے اندر ایک جو جوان تھا وہ وہاں پر FC کے اندر تھا، اور ایک جو جوان تھا وہ TTP کے ساتھ تھا۔ بہت بڑے غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ نہ کرے آج ایسے حالات ہوں، لیکن اس کا واحد حل یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی
کام کرتے ہیں اس کو آدھے راستے جا کے چھوڑنا نہیں چاہیے. ملٹری سکسیس کے بعد آپ نے وہاں پر ایڈمنسٹریٹو سکسیس بھی حاصل کرنی تھی. ایڈمنسٹریٹو جو آپ نے ایفرٹس کرنی تھی, جو ایڈمنسٹریٹو کامیابی تھی وہ آپ نے نہیں کی, اور آج اس کا خمیازہ ہم پھر بھگت رہے ہیں کہ پھر ہم ایک سیکیورٹی آپریشن کی بات کر رہے ہیں.